بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اسرائیلی حکومت ہمارے کرکٹر وکٹ کیپر بیٹسمین محمد رضوان کے خلاف ہو گئی، اور ایک بھارتی وکیل نے محمد رضوان کے خلاف ICC جو انٹرنیشنل کرکٹ کونسل ہے اس میں ایک شکایت جمع کروا دی کہ محمد رضوان کو ICC جو ہے وہ بین کر دے۔ یہ معاملہ کیا ہے، اس معاملے کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ اسرائیلی حکومت کو کیا تکلیف ہوئی کہ وہ محمد رضوان کے خلاف ہوگی۔ تو اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے، جو بیل آئیکن ہے اس کو پریس کیجئے گا، اور جو لائک کا بٹن ہے اس کو دبانا مت بھولیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ 6 اکتوبر کو پاکستان کا ابتدائی میچ تھا جو ورلڈ کپ ہے، بھارت کے شہر حیدرآباد میں۔ پاکستان یہ میچ جیت گیا۔ اس میچ میں محمد رضوان نے سینچری سکور کی، اور جب میچ کے دوران وقفہ تھا تو اس وقفے کے دوران محمد رضوان نے گراؤنڈ میں، جی ہاں گراؤنڈ میں نماز ادا کی۔ اب محمد رضوان کے بارے میں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ تقریباً 2 سال پہلے، 1 یا 2 سال پہلے یہ پاکستانی ٹیم نیوزی لینڈ کا دورہ کر رہی تھی، تو اس دورے کے دوران محمد رضوان نے آکلینڈ کی ایک مسجد میں نماز جمعہ کی امامت کی، نماز جمعہ کا خطبہ دیا، اس کے بعد امامت کی۔ اس کی بھی ایک سمبولک ویلیو ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ آکلینڈ میں ہی ایک جنونی شدت پسند نے مسجد میں فائرنگ کر کے درجنوں افراد کو شہید کر دیا تھا، جن میں پاکستانی لوگ بھی شامل تھے۔ اب محمد رضوان نے جب یہ نماز ادا کی تو یہ ان کا ایک مذہبی فریضہ ہے، اور وہ کسی بھی جگہ ادا کر سکتے ہیں۔ اب ظاہر ہے اسٹیڈیم میں مسجد نہیں ہوئی ہوگی تو انہوں نے گراؤنڈ میں گھاس پر نماز ادا کی۔ اب ظاہر ہے مسلمان تو اس سے خوش ہوئے ہوں گے۔ اب بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی۔ میچ کے بعد محمد رضوان نے اپنی اس سینچری کو نام کیا، یعنی وہ جو سینچری انہوں نے سکور کی تھی انہوں نے نام کیا کہ میری یہ سینچری، آئی ڈیڈیکیٹ دس سینچری ٹو پیلسٹینین پیپل، یعنی جو فلسطین کے جو لوگ ہیں جن پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں اپنی جو سینچری ہے یہ ان کے نام کرتا ہوں۔ یہ کوئی سیاسی سٹیٹمنٹ نہیں تھی، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جناب مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں فلسطینیوں کے نام کرتا ہوں۔ وہ سینچری کسی کا نام بھی کر سکتے تھے، میرے نام کر سکتے تھے، اپنے نام کر سکتے تھے، اپنی والدہ، اپنے والد، اپنے بہن بھائیوں، اپنے اہلیہ، کسی کا نام کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے فلسطینیوں کے نام کیا۔ اب اس پر کوحرام برپا ہو گیا۔ سب سے پہلے تو ایک بھارتی وکیل ہیں، جنرل ان کا نام ہے، انہوں نے یہ ICC کو ایک 2 صفحات پر مبنی ایک درخواست دی کہ جی محمد رضوان نے جو دوران میچ اسٹیڈیم میں جو نماز ادا کی ہے، یہ جو ہے یہ کرکٹ کے جو اصول ہیں، جو قوانین ہیں ICC کے، ان کے منافی ہے، اور اس کا مقصد بھارتی ہندوؤں کو اشتعال دلانا تھا۔ حالانکہ اگر کوئی مسلمان نماز ادا کر رہا ہے، اگر کوئی ہندو دوران میچ اپنی مذہبی رسومات ادا کرتا ہے تو اس سے کسی دوسرے کو کیا اشتعال ملنا۔ ویسے بھی حیدرآباد میں کافی تعداد میں مسلمان بھی ہیں، لیکن اس سے آپ کو ذہنیت واضح ہو جاتی ہے کہ ایک وکیل جو کہ بظاہر ایک پڑھا لکھا انسان ہونا چاہیے، لیکن اس کا تعلق جو بنیاد پرست ہندو جماعت ہیں اس کے ساتھ ہے۔ ماضی میں یہ پاکستانی کمنٹیٹر ہیں زینب عباس، اس کے خلاف بھی یہ ایک درخواست دے چکے ہیں کہ ICC ان کی کمنٹری بین کرے، کیونکہ انہوں نے ہندوؤں کے خلاف کوئی بات کی ہے اپنی کسی کمنٹری میں۔ اس کے بعد یہی نہیں کہ یہ بات جب انہوں نے سینچری نام کی فلسطینیوں کے، تو اسرائیلی میڈیا میں اس کو صفحہ اول پر یہ شائع کیا گیا کہ دیکھیں جناب
یہ اس نے اپنی سینچری جو ہے وہ اسرائیلیوں کے نام فلسطینیوں کے نام کی ہے، یہ اسرائیلی قوم کی تضحیک ہے، اور یہ کرکٹ کونسل کا جو قوانین ہیں یہ ان کی خلاف ورزی ہے، اور اس کے خلاف تادیبی ایکشن لیا جانا چاہیے۔ ایک تو یہ ہے کہ وقتی طور پر کوشش کی گئی کہ محمد رضوان جو ہیں ان کو پریشر میں لایا جائے تاکہ وہ آئندہ میچز میں اچھی پرفارمنس نہ دے سکیں، کہ ان کے خلاف درخواست دائر کر دی گئی ہے، ان کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے۔ ظاہر انسان پر ایک نفسیاتی دباؤ تو آتا ہے، لیکن محمد رضوان دباؤ لینے والے تو ہیں نہیں، ان کی پرفارمنس تو کوئی متاثر نہیں ہوئی، کوئی خاص متاثر نہیں ہوئی، انہوں نے اچھے سکور کیے ہیں۔ اس کے بعد بھی جیت ہار تو ہوتی ہے، کسی بھی میچ میں ایک ٹیم جیتتی ہے ایک ہارتی ہے، بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ دونوں ٹیمیں جو ہیں وہ برابری کی سطح پر میچ کو ختم کریں۔ اب مجھے مستقبل میں کم از کم مجھے کوئی حیرانی نہیں ہوگی کہ محمد رضوان کے خلاف ایک منظم کیمپین چلائی جائے گی۔ وہ جو یہودی لابی ہے دنیا میں ہر جگہ موجود ہے، میڈیا میں موجود ہے، وہ مختلف جو نشریاتی ادارے ہیں ان میں ہے، جو کارپوریٹ سیکٹر ہے، جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں ان میں ہے، یقیناً ICC میں بھی ان کی لابی کام کر رہی ہوگی۔ تو مجھے کوئی حیرانی نہیں ہوگی کہ اگر مستقبل میں محمد رضوان پر کسی بھی معاملے پر کوئی پابندی لگا دی جائے، کوئی فائن کر دیا جائے، یا ان کے خلاف کوئی من گھڑت سکینڈل سامنے لایا جائے، جیسے کہ کوئی میچ فکسنگ کے الزامات ہوں، کوئی اور کسی معاملے میں ان کو ٹریپ کر لیا جائے، ان کی کوئی گفتگو ریکارڈ کر لی جائے، اس کو منظر عام پر لایا جائے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ فلسطینیوں کی حمایت کی بات کرتے ہیں تو دنیا سے مراد یہ ہے کہ میڈیا، جو مغربی میڈیا ہے جو کہ زیر تسلط ہے یہودیوں کے، تمام بڑے نشریاتی ادارے جو ہیں وہ یہودیوں کے زیر تسلط ہیں یا ان کے مالک یہودی النسل ہیں، تو اس لحاظ سے محمد رضوان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن پاکستانی قوم کو اس حوالے سے اویئر رہنا چاہیے۔ ابھی 2 دن پہلے جو ہے وہ جو گارڈین ایک بہت بڑا اخبار ہے برطانیہ کا، اس نے اپنے کارٹونسٹ کو ایک کارٹون بنانے پر نوکری سے فارغ کر دیا۔ اب اسی طرح اب تک 7 ایسے جرنلسٹ ہیں، جن میں زیادہ تر مغربی جرنلسٹ ہیں، جنہوں نے فلسطینیوں کے حق کی بات کی، اینکر بھی ہیں اس میں، رپورٹرز بھی ہیں، اور انہیں ان کے اداروں نے نوکری سے نکال دیا۔ بالکل اسی طرح جس طرح اگر آپ کو یاد ہو تو گزشتہ دور حکومت میں متعدد ایسے اینکرز تھے جن کو آف ایئر کر دیا گیا، ان کے اداروں سے نکال دیا گیا، رپورٹرز ایسے تھے جن کو بے روزگار کر دیا گیا، کیونکہ وہ اس وقت کی حکومت کے خلاف بول رہے تھے، لکھ رہے تھے، رپورٹ کر رہے تھے۔ لیکن ہیٹس آف ٹو محمد رضوان۔ محمد رضوان نے ایک مسلمان ہونے کے ناطے، ایک کھلاڑی ہونے کے ناطے، اس نے انسانیت کی بات کی کہ جو مظالم ہو رہے ہیں فلسطینیوں پر، اس نے اپنی سینچری ان کے نام کی، اور اپنا بطور مسلمان اپنا ایک مذہبی فریضہ سر انجام دیا۔ تو اس میں کوئی کسی کو نہ شرمندہ ہونے کی ضرورت ہے، نہ کسی کو یہ ہے کہ اپنی کمزوری دکھانے کی ضرورت ہے، خاص طور پر پاکستان کرکٹ بورڈ کو ICC کے ساتھ یہ معاملہ اٹھانا چاہیے کہ جناب، ایک تو بھارت کے اندر پاکستانی کرکٹ ٹیم کو مختلف قسم کی مشکلات کا سامنا ہے، ان کے اوپر ہوٹنگ کی جاتی ہے اسٹیڈیم میں، پاکستانی تماشائیوں کو بھارت کے ویزے نہیں دیے گئے تاکہ وہ جا کر وہاں اپنی ٹیم کو سپورٹ کر سکیں، صرف وہی پاکستانی بھارت جا سکے ہیں جن کے پاس برطانوی، کینیڈین یا امریکن پاسپورٹ ہیں۔ جو پاکستان سے جو لوگ جانا چاہتے تھے ان کو بھارت جانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ یہ کیسا ورلڈ کپ ہے؟ اب ہمیں معلوم ہو چکا ہے کہ پہلے بھارت پاکستانی کرکٹ کے خلاف تھا، آئسولیٹ کرنا چاہ رہا تھا پاکستانی کرکٹ کو یا پاکستانی کرکٹ ٹیم کو، اور اب اس میں اسرائیل بھی شامل ہو گیا ہے۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔